من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 28 میں سے۔ اس صورت میں میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی گزشتہ درس میں کہ اس میں منافقین کو 3 مرتبہ لفظ علم کے ساتھ مخاطب کیا اور ڈانٹا ہے اور ان کو زجریں دی ہے، اور 3 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ 3 قواعد اور 3 قوانین بیان کیے ہیں تاکہ مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز ہو سکے۔ تو آج کے درس میں پہلا وہ لفظ علم سے منافقین کو جو ہے زجر ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، الم تر آیا تو نہیں دیکھتا ہے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں، ما یکون من نجوا ثلاثۃ نہیں ہوتی ہے 3 بندوں کی سرگوشی، الا هو رابعهم مگر چوتھا ان سے اللہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں پہلے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کا ذکر فرمایا، اس کا اعلان کیا کہ کتنی طاقت اور قدرت ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر منافقین کی خباثت ذکر کیا، فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ نہیں ہوتی ہے کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی، الا هو رابعهم مگر چوتھا ان سے اللہ ہوتا ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے نا؟ ولا خمسۃ نہ 5 بندوں کی، الا هو سادسهم مگر چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے۔ کہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ صرف 5 اور 3 میں یہ قانون ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا ولا ادنا من ذالک، یا اس سے کم ہی کیوں نہ ہو، ولا اکثر یا اس سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ صرف 3 اور 5 کا تو اللہ نے ذکر کیا، لیکن آگے یہ بھی فرمایا اس سے کم بھی ہو، 1 بندہ بھی ہو تو دوسرا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا 6 ہو تو 7واں اللہ ہے اپنے قدرت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے فرمایا ولا ادنا من ذالک ولا اکثر نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا جہاں پر بھی وہ ہو، ثم ینبئهم بما عملوا پھر اللہ انہیں خبر دے گا بما عملوا ان اعمال کا جو انہوں نے کیا ہے، یوم القیامت قیامت والے دن، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ قیامت والے دن ان کی منافقت کا جو اللہ ہے انہیں خبر دے گا۔ اچھا آگے فرمائے، یہ دوسرا لفظ علم آ گیا جی، ٹھیک ہے نا، زجر منافقین کے لیے۔ علم تر الی الذین، آیا تو نہیں دیکھتا ہے ان لوگوں کو، نہوا عن النجوا جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا ہے، ثم یعودون پھر وہ لوٹتے ہیں، لما نہوا عنہ اس بات کی طرف جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، ویتناجون بالاثم والعدوان اور وہ سرگوشی کرتے ہیں بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی سرکشی کے ساتھ، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی میں سرگوشی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتا ہے ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا سرگوشی سے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ لوٹتے ہیں اس بات کی طرف، واپس ہوتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سرگوشی کرتے ہیں زیادتی کے ساتھ، معصیت الرسول رسول کی نافرمانی میں، کیونکہ منافق
کی سرگوشی اور جرگہ ہی اسی لیے ہوتا تھا کہ بھائی کسی طرح مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، کسی طرح مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، یہ مسجد زرار بھی انہوں نے اسی لیے بنائی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم افتتاح کے لیے بلائیں گے تو وہ مومنین سے کٹ کے رہیں گے تو زیادہ وہ ان سے فائدہ نہیں لے پائیں گے، یہی تو ان کا مقصد تھا، اس لیے قرآن نے پھر کہا یہ مسجد زرار ہے، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو اس میں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا الم ترى الی الذین، آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو، نہوا عن النجوى، جنہیں منع کیا گیا سرگوشی سے، یعودون لما نہوا عنہ، لوٹتے ہیں اس بات کی طرف جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ سرگوشی کرتے ہیں بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی میں، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ دو معنی کرتا ہوں اس کے، ٹھیک ہے نا۔ منافقین جب بھی آتے تھے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے نا۔ یہ بد دعا ہے، اصل میں جو ہے نا السلام علیکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے السلام علیکم، اس قسم کے الفاظ کہتے کہ اس میں کیا ہو؟ بد دعا ہو۔ تو نبی علیہ السلام جواباً کہتے وعلیکم، ٹھیک ہے نا، بس یہاں تک ہی۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم۔ ام المومنین نے ایک دم جو ہے نا جواب دیا، ٹھیک ہے نا، وعلیکم السلام وعلیکم اللعنہ، وعلیکم السلام وعلیکم اللعنہ، تیرے اوپر ہو سام اور تیرے اوپر لعنت ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیوں اتنے غصے میں ہو گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مجھے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے جواب میں؟ اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، جو تو نے مجھے بد دعا دی وہی تجھ پر ہو، ٹھیک ہے، میں نے آگے تو کچھ نہیں کہا نا۔ اس لیے یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب یہ تیرے پاس آتے ہیں میرا پاک پیغمبر، حَيُّوكَ، یہ سلام کرتے ہیں آپ پر، بما، اس طریقے سے، لم يحييك به اللہ، کہ نہیں کیا اس طریقے پر اللہ نے۔ اللہ نے تو کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس طریقے پر سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے اس طریقے پر تجھے سلام نہیں کیا۔ یا دوسرا معنی وَإِذَا جَاءُوكَ، میرا پاک پیغمبر یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، حَيُّوكَ، تو دعا دیتے ہیں ان الفاظ سے، لم يحييك به اللہ، کہ اللہ نے ان الفاظ سے تجھے دعا نہیں دیے۔ دونوں معنی ٹھیک ہے، علماء مفسرین نے دونوں کی، میں نے دونوں آپ تک پہنچا دیے، ٹھیک ہے نا، دونوں ٹھیک ہے۔ سلام بھی دعا ہی ہے نا، السلام علیکم، تمہاری اوپر سلامتی ہو، تو یہ دعا ہے نا۔ وَيَقُولُونَ، اور منافقین کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں اللہ ہمیں عذاب نہیں دیتا اس وجہ سے جو ہم کہتے ہیں۔ اتنے حرامی تھے نا، دیکھ کے پتہ بھی تھا انہیں، منافق کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کرتا ہوں، اس لیے دیکھ کے اللہ نے ان کے دل کی بات کی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہے، ہم اتنی گناہ کا کام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بد دعا دیتے ہیں، پھر بھی ہم پہ عذاب نہیں آتے۔ تو یہ قیامت تک منافق کو یہ پتہ ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ راہ راست پہ نہیں آئے گا، وہ ایسے ہی منافقت کرتا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، کہتے ہیں وہ اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا ہے، عذاب نہیں دیتا ہے، بما نقول، اس وجہ سے جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، سزا ملے گی نا، جہنم انہی کے لیے تیار ہے نا، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، بئس المصیر، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے پہلا قانون ہے، میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا سے 3 قوانین ذکر کیے۔ پہلا قانون، اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرتے ہو، جرگہ کرتے ہو، فلا تناجوا بالاسم والعدوان، تو نہ سرگوشی کرو بالاسم، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی میں۔ جب اوپر سرگوشی سے منع کیا تو صحابہ کرام میں ڈر اور خوف کا سما طاری ہو گیا کہ تو جب بھی 2 بندے اکٹھے ہوتے تو جلدی الگ ہو جاتے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے،
مومن سرگوشی کریں، سرگوشی کا مطلب کہ جرگا کرنا، تین بندے الگ ہو جائے، انیس بھائی تیرے ساتھ کام میں آ جائیں ادھر، تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے آپ سرگوشی کریں، لیکن گناہ اور سرکشی میں سرگوشی نہ کریں، زیادتی والی سرگوشی نہ کریں۔ ہاں آگے فرمایا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور آپ سرگوشی کرو بالبر، نیکی کے کام میں، والتقویٰ، اور پرہیزگاری میں۔ آپ کی جرگے اور آپ کی میٹنگ ہونے چاہیے، جیسے کہتے ہیں آؤ آج مسجد بلالش میٹنگ ہے بھائی، کس حوالے؟ دین نے والے نالی میٹنگ ہے، اور جمع، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اَيْ تَنَاجَوْا بِالتَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، یعنی توحید و سنت کے لیے تمہارے جرگے ہونے چاہیے، اس کے لیے تمہاری جرگے اور میٹنگ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، گناہ کی بات نہ کرے، کسی کے بگاڑ کی بات نہ کرے اس میں۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات الیہ تحشرون، جس کی طرف تم نے جمع ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیاطین، من الشیطان، اللہ فرماتے بے شک یہ سرگوشی جو ہے من الشیطان، یہ جو منافقین والی سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کر دے، پریشان کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ خدا کی قسم ہے نا، قرآن کریم نے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ 1400 سال کے بعد تو چھوڑیں، آج کے بعد بھی ہزاروں سال کے بعد کھولیں گے تو آپ کہیں گے یہ اسی زمانے کے لحاظ اتری ہے۔ اللہ نے فرمایا منافقین کی جو سرگوشیاں ہوتی ہے آپس میں، یہ جب جڑ کر بات کرتے ہیں، یہ محض شیطان اس لیے ان سے کرواتا ہے تاکہ مومن پریشان ہو کے پھر کی کٹا کلسی ہونا، پھر جمع ہو گئے نے منافق سارے اکٹھے ہو گئے نے، پتہ نہیں آج کیڑا نقصان کر سی، پھر آج کیڑی لڑائی بنا سی، ٹھیک ہے نا، تاکہ مومن اس ڈر میں رہے ان سے کہ بھائی آج پتہ نہیں کیا مصیبت برپا ہونے والی ہے، پھر کٹے ہو گئے نے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ فرمائے انما النجوى من الشیطان، بے شک ان کی سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ مومنوں کو پریشان کر دے، ولیس بضارہم شیئا، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، نقصان یہ کک بھی نہیں کر سکتے، یہ ویسے لگے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ مومن پھر بھی پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ نے جو تکلیف تقدیر میں لکھی وہ تو اللہ پہنچائے گا ہی، لیکن یہ کک نہیں کر سکتے۔ وعلی الذین، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ ایمان والے توکل، بھروسہ اور اعتماد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا قانون، اے لوگو ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، کشادگی پیدا کرو مجلس میں، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے مجلس میں آتے تھے صحابہ نا، ہر ایک کی چاہت ہوتی تھی میں سب سے آگے بیٹھ جاؤں، تو فرمایا ادب سیکھو، جب مجلس میں آ جاؤ اور تمہیں کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو، بھائی کھلے کھلے بیٹھ جاؤ، تو فافسحوا، کشادگی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی بنا دے گا۔ یا دوسرا معنی، تم کشادگی مجلس میں پیدا کرو، اللہ تمہاری رزق میں کشادگی پیدا کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب تم سے کہا جائے انشزوا، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، پس اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، یرفع اللہ الذین، جب مجلس میں تم سے کہا جائے بھائی صبح سے تو سٹیج پر بیٹھا ہے اور بھی مہمان آوڑے ہیں، تو ذرا نیچے جانا، تو پھر چلا جانا چاہیے، یہ نہیں کہ براجمان ہو صبح سے، بعض سٹیج ایسے ہوتے ہیں بندہ صبح سے ہی بیٹھا ہوتا ہے، ادھر مہمان آئے، شیوخ الحدیث آئے، کوئی بھی آئے، بس وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو اگر آپ سے کہا جائے آپ تھوڑا سا اٹھ جائے، اب مہمان آ گئے تو اٹھ جایا کریں۔ یرفع اللہ الذین، اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا درجات، درجوں کے اعتبار سے، اللہ علماء کو اور ایمان والوں کو درجوں کے اعتبار سے بلند کرتا رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو تم اعمال کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
تیسرا قانون پھر ذکر، میں نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے 3 قوانین ذکر کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول کے ساتھ جرگا کرو، سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ ادا کر لیا کرو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزگی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم صدقہ نہ پاؤ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ ایک زبردست، جب مومنین آتے نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ گھر کے مسائل پوچھتے تھے نا، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں اور ان کی چاہت ہوتی تھی ہم زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام سے پوچھے یہ مسئلہ ہے، تو وہ سرگوشی کان میں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، اس کے متعلق بتا دیجئے۔ بعض پردے کے مسائل ہوتے تھے، تو منافقین یہ چاہتے تھے کہ مومن کسی بھی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ سرگوشی نہ کرے اور یہ علم حاصل نہ کرے نبی علیہ السلام، تو یہ اپنے سے کوئی سوال بنا کر جو ہی نماز ہو جاتی تو سنال کام ہے نبی علیہ السلام کو بتا دے آپ کے ساتھ کام ہے، بس وہ سارا ٹائم ادھر ضائع کر دیتے تھے، ایک کی بات ختم ہوتی دوسرا آ جاتا، یہ مشورے کے ساتھ اس طرح کرتے کہ کسی بھی طرح مومن نبی علیہ السلام سے دور رہے۔ تو اللہ نے ایک قانون ذکر فرمایا کہ چلو پھر آئندہ جب بھی تم سرگوشی کرنے کے لیے جاؤ گے نبی علیہ السلام سے، اس سے پہلے صدقہ دو گے۔ تو منافق تو صدقہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے منافقین وہاں سے کیا ہو گئے، اس مسئلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ علماء فرماتے ٹوٹل 10 دن یہ قانون رہا ہے، اور زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کیا تھا، اور بس اکثر مفسرین ابھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی ٹھیک ہے نا، اب اگر کوئی نہ کرے یہ کام تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ پنجپیر وہ فرماتے ہیں کہ منسوخ ماننے کی خواہ ضرورت ہی کیا ہے، اب بھی اگر کوئی جرگہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ اب 10 بندے آج گاؤں کی گورسیاں کے اس محلے کے اکٹھے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کچھ صدقہ دے دے، اس میں اللہ خیر و برکت عطا فرما دے، تھوڑا سا بھی ہو، اپنی طاقت کے مطابق 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، بھائی صدقہ دے دے، ہم جو جرگہ کرتے ہیں اللہ پاک اس میں برکت دے، تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ آتے تھے منافقین تو اللہ نے قانون ذکر کیا کہ چلو جب تم نبی علیہ السلام سے سرگوشی کرتے ہو فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا، اگر تم نہ پاؤ، اب اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اشفقتم، آیا تم ڈرتے ہو ان تقدموا بین یدی نجواکم، یہ کہ تم آگے کرو صدقہ اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقات صدقے دیو، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم نہ کر سکو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور مہربانی کی اللہ نے تم پر، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خبر رکھنے والا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم صدقہ دینے کی طاقت، کیونکہ کچھ صحابہ غریب ہوتے تھے پھر ان کے لیے مسئلہ تھا، تو اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں بھی دے سکتے ہو تو کوئی تمہارے اوپر خارج نہیں، ہاں نماز اور زکوٰۃ دینے میں یہ نہ ہو کہ تم کوتاہی کر لو، چلو صدقہ نہیں دے سکتے ہو لیکن نماز کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ کی کتنی آسانی ہے دیکھیں، جن کی طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے بھی اللہ نے قانون ذکر فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، نہیں دے سکتے ہو، لیکن نماز کی پابندی ہونی چاہیے تو تم کر سکتے ہو نا، زکوٰۃ کی پابندی کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہی تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ آگے اچھا 3 قوانین ذکر ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، اور 2 لفظ علم کے ساتھ منافقین کو زجر اپنے سن لیے، تیسرے علم کے ساتھ جو ہے نا یہ اگلے درس میں، اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔